ڈاکٹر رمیش صاحب، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو حل کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی وہاں پہ سارے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی، کیا یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا کہ ملاقات بھی ہو جائے، لوگوں کو ایسے نااہل نہ قرار دیا جائے؟ قاضی صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، ہسٹری دہرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مگر 99 سے لے کے آج تک میں بھی اس پارلیمنٹ کا اور پولیٹکس کا حصہ رہا ہوں، اور ہر وقت جو ہے نا یہ ہسٹری دہرائی جاتی ہے اور اس سے سبق نہیں سیکھا جاتا۔ شاہد بھائی میرے بھائی ہیں اور میری اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ، کیونکہ کرک میں ہمارا مندر ہے اور آنا جانا رہتا تھا۔ پہلے کا وقت یاد کریں جب خان صاحب کا دور تھا، کیا اس وقت جو شاہد بھائی نے باتیں کی، انصاف کی بات کی، سیاسی قیادت کو جیلوں کی بات کی، جو اتنی بھی باتیں کی، میں ہر بات سے ایگری ہوتا ہوں۔ کیا آج وہ غلط ہے؟ میں مانتا ہوں غلط ہے۔ چلو آپ اتنا تو مانو کہ بھائی ماضی میں بھی یہ غلط تھا۔ جب تک آپ ان چیزوں کو غلط نہیں مانو گے تب تک یہ دور اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا جب آج آپ کی سیاست، جو پرانے سیاستدان ہیں، یہی پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی کو اتنا عرصہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اب ان کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ دوبارہ ٹریک کے اوپر چڑھنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم سارے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے، اور پاکستان کے ساتھ بار بار جو کھلواڑ ہوتا ہے اس کھلواڑ کو بھی روکنا چاہیے، اپنے مطلب کو بھی چھوڑنا چاہیے پاکستان کی خاطر، کہ بھئی ہمیں ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی پہلے ہمارے لیے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین میرے لیے پہلے امپارٹنٹ ہے۔ مانے جیسے آج حضرت کیسر اگر بات کرتا ہے تو ایسے کبھی کبھار خواجہ آصف بھی بات کر دیتا ہے، کبھی کبھار پیپلز پارٹی بات کر دیتی ہے، مگر جب بھی کوئی حکمرانی کے اوپر آتا ہے، کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کی نظریں اوپر ہو جاتی ہے، اور پھر جب کرسی سے اترتا ہے تو پھر اسی ریڈیو سے، یہ کرما تھیوری ہے۔ آپ کرما تھیوری کے اندر جو آپ کرو گے وہی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کرما تھیوری سے ڈرو، آپ ہسٹری سے سیکھو، اور ہسٹری سے سیکھتے ہوئے آپ کم سے کم ایسی ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر آؤ کہ ملک کی خاطر ہم سوچیں کہ ملک دن بدن ایسے کاروائیوں سے پیچھے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، ان کی لیڈرشپ نے بڑا سفر کیا، انہوں نے ہسٹری سے سیکھا ہے آج کے حالات دیکھ کے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سیکھا ہے اور پی ایم ایل این نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور تھا، تب بھی بار بار عمران خان کو بھی سمجھاتے تھے، پی ایم ایل این کو بھی سمجھاتے تھے۔ پی ایم ایل این کا دور ہے تو آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ بھی آپ بیٹھو۔ آج اسپیکر ایاز صادق کا اگر بات کرا ہے تو ایک اس کی اپنی انفرادی سوچ ہے اور دوسرا پیپلز پارٹی کا وزن ہے۔ دونوں کا یہ ہے کہ کم سے کم آپ بیٹھ کے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے تو یہ وقت، یہ حالات، پاکستان کے اندر انٹرنیشنل انفلوئنس، یہ ساری چیزیں اور مفادات کی سیاست، مفادات کے جو رنگ آتے ہیں، کسی ٹائم کچھ بھی دیکھو۔ میں ہر حکومت کا حصہ رہا ہوں، میں ہر حکومت کا حصہ رہا ہوں 99 سے لے کے آج تک، تو مجھے ان سارے تجربات سے میں گزرا ہوں کہ وقت کیسے بدلتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ شاہ محمود قریشی کو بھی دیکھیں گے۔ بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی رومال میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آن اے لائٹر نوٹ کہ آپ نے کہا کہ آپ ہر حکومت کا حصہ رہے، تو آپ کا وقت تو اچھا ہی رہا، باقی لوگوں کے وقت آگے پیچھے ہوتے رہے۔ اس پہ ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب والی آپ نے بات کی، نہیں میری صاحب، میں جب آج بھی بیٹھا ہوں نا، آپ شاہد بھائی میرے دوست ہیں، مجھے بتاؤں میں پی ٹی آئی میں بھی جب تھا، میری کوئی نون لیگ وغیرہ کے خلاف کبھی کوئی تقریر نہیں تھی۔ میں جب نون لیگ میں تھا تب بھی کوئی پی ٹی آئی کے خلاف تقریر ہے۔ بھائی آپ کم سے کم اخلاق اپنے پاس رکھیں، آپ اپنا جو فرض ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کہ کم سے کم آپ کا ٹریک صحیح ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ٹریک صحیح ہوگا تب آپ دوسرے کو درس دے سکیں گے، دوسرے کو بات کر سکیں گے۔ مگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں، بیٹھ کے اس ملک کی خاطر انٹرنل اسٹیبلٹی لے کے آئیں۔ اچھا سمر صاحبہ، یہ جو اب 27ویں ایک ترمیم کی، جی رمیش ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ پلیز ایڈ کر دیں آپ پہلے، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ دیکھیں، شاہد بھائی نے جو بات کی، دیکھیں میرا اپنا ایک وزن ہے، اور میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ جب میں نے جوائن کیا
میں واحد MNA تھا جو بنی گالا نہیں گیا تھا، اور خان صاحب میرے پاس آئے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. ایک انٹرنیشنل امپریشن جاتا ہے کہ پاکستان ہندو کونسل کا، ہندو کمیونٹی کا، مائنارٹی کا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے. وی آر لبرل. ٹھیک، تو ساری پارٹی نے مخالفت کی، مگر خان صاحب میرے پاس آیا تھا. میں نے جو ایگریمنٹ کیے تھے کہ ہمیں ملک کو اس ٹریک کے اوپر اس طریقے سے لے کے جانا ہے. میری پریس کانفرنس میرے گھر پہ ہوئی تھی، مگر خان صاحب نے جب وہ وعدے پورے نہیں کیے، میں وقت بن وقت میں ہر چیز دہراتا تھا. میں زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا کہ سر یہ غلط ہے، سر یہ غلط ہے، سر یہ غلط ہے. آج بھی میرے وہ لیڈر ہیں، میں کبھی بھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتا. اچھے بندے ہیں مگر ان کے ایڈوائزر غلط تھے. جیسے آج 5 اگست یا 14 اگست کے ڈیٹ سلیکٹ کرنا، اس وقت بھی ایڈوائزرز غلط تھی، جس وجہ سے ہمیشہ ہم بولتے تھے کہ سر آپ کو سینئر سیاستدانوں کی ضرورت ہے، آپ کو یہ ضرورت ہے، آپ کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے. جب وہ چیزیں نہیں مانی، آپ یہ کہتے ہو کہ 25 لوگ گئے، پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری حکومت بنی کیسے. کیا کراچی کے اندر ہم نے جو سیٹیں لی پی ٹی آئی کی طرف سے، ہماری تو ایک بھی سیٹ نہیں کی، ساری ایم کیو کی سیٹیں دی. جیسے آج پی ٹی آئی کی سیٹیں دی ایم کیو کو ملی. یہ پاکستان کے اندر نہیں، پر وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. جی ذرا وہ بات کمپلیٹ کرنے پھر میں جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں اپنی میں بات کر لوں، پھر آپ کو بات کرنی ہو کرو. جی جی آپ کریں ڈاکٹر صاحب. بات کر لوں. آپ دیکھو ہم دونوں MNA ہیں ایک تمیز کے دائرے میں کہ لوگ سنیں. ہم اخلاق، آپ کو جو میرے بارے میں کہنا ہے اخلاق کے دائرے میں بیٹھ کے میں بہت پیشنس سے سنوں گا اور بہت پیار اور محبت سے اس کا جواب دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کریں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. ٹھیک، جی جی کریں آپ پلیز. تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے حکومت ہماری بنی کیسے. حکومت جس سپورٹ سے بنی اس میں اتحادیوں کو کس طریقے سے لایا گیا، کراچی کی اور پنجاب کی سیٹ کس طریقے سے لائی گئی، مگر وہ ٹریک سے پی ٹی آئی ہٹی اور آخر جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس سپورٹ کی وجہ سے حکومت، آپ ہمیں 25 لوگوں کو ہم نہیں دو کہ، مگر میں، آپ گواہیں، آپ کا دل مانتا ہوگا کہ واحد ایک بولتا تھا پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی، ہر پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر آج بھی آپ ریکارڈنگ نکالیں گے، ایک بندہ ہوتا تھا جو ہر چیز کے اوپر، ایشو کے اوپر بات کرتا تھا کہ سر یہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے، اور جو آپ لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی. میں آج بھی کہتا ہوں، آج اگر نون لیگ اگر کر رہی ہے میں اس سے بھی ہیپی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ ملک ہمارا پیچھے جا رہا ہے، ہمیں بیٹھ کے چلیں. ایاز صادق نے جو بات کی، آپ بھی اس طریقے سے، آج شاہ محمود قریشی جو آگے آ رہا ہے خان صاحب کی پرمیشن سے آ رہا ہے کہ بھائی میں کم سے کم باہر جاؤں تو آپ کے لیے راہ ہموار کروں. اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود کے علاوہ بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس ملک کی خاطر آگے بڑھے. چلیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ پہلے ماضی کیا تھی، پھر ہم 2018 سے پہلے کی بات کریں کہ نواز شریف کی حکومت صحیح چل رہی تھی، آپ کیسے آگے. قصور ہم سب کا ہے. چلیں ٹھیک ہے، سب کا قصور ہے، ٹھیک ہے، سب کا قصور ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا نون لیگ نے کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم تو جب آئے گی ابھی باتیں ہیں، مگر میں اس کے ایشو کے اوپر بات کروں گا. جی جی پلیز. کہ جب یہ فاٹا کو زمزم اپنا ضم کیا جا رہا تھا KPK کے ساتھ، میں واحد اس وقت بندہ تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور PM کو کہا کہ سر یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کام ہو سکے. مگر انہوں نے جب کیا تو اس کے بعد میں ایک مرتبہ وزٹ پہ گیا تھا، میرے دوست جنرل شاکر وہاں پہ GOC تھے، تو میں وہاں پہ وزٹ پہ جب گیا تو میں نے وہاں پہ جب ماحول دیکھا، میں واپس آیا تو میں نے چیف کو بھی بتایا، میں نے DG کو بھی بتایا اور میں نے PM صاحب کو بھی بتایا کہ آپ نے جو بھی فاٹا کے ساتھ جتنے وعدے کیے ہوئے ہیں، PM عمران خان اور اس وقت جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی بتایا، میں نے باجوہ صاحب کو بھی بتایا، میں نے DGI کو بتایا، میں نے DGMI سب کو میں نے کہا دیکھو آپ نے فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ کی پلاننگ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور اس پلاننگ کے ساتھ آپ نے اتنی جو محنت، اتنی قربانیاں، یہ آپ کے ہاتھ سے دوبارہ نکل جائیں گے. آپ نے جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے، میں نے پھر ایک آرٹیکل لکھا اس وقت وزٹ کے بعد، وہ آج بھی اردو میں، سندھی میں، انگلش میں، عبرت، جنگ اور دی نیوز میں اسی دن چھپا تھا
کہ یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں اور یہ چیزیں. میں نے پھر دوسرے دن وہ آرٹیکل جا کے پھر خان صاحب کو پیش کیا تھا. میں نے کہا سر یہ ہماری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے پاس ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی ہمارے پاس ہے. ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ آج فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں, اس وقت 3 سال ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی. بات یہ ہے کہ رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم. آپ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ کا اگر انٹینشن آپ کا صرف انتقامی کارروائیوں کی طرف ہوگا, آپ کا جو انٹینشن اگر ان چیزوں کے ریزولوشن کے اوپر نہیں ہوگا, پرابلم کو ہائی لائٹ کی طرف نہیں ہوگا, تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آج حالات وہاں پہ جو گزر رہے ہیں یہ ہمارے حالات میرے ہاتھوں سے گزرے ہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.